ایک چیز میں جب اس ساری کیمپین کو میں اسٹڈی کر رہی تھی UN وومن کی، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو فوکس تھا وہ یہ ہے کہ گھروں کو محفوظ بنایا جائے، ٹھیک. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر پہلے ہی کافی ہم محفوظ بناتے ہیں، ہم ہر گھر کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال تعمیر کرتے ہیں، اور اس باؤنڈری وال کے اوپر بھی بعض اوقات ہم لوہے کی تاریں لگا دیتے ہیں، اس کے باہر ہم ایک گارڈ کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ گھر اور زیادہ محفوظ ہو گیا ہے. لیکن اسی گھر کے اندر رہنے والی ایک بیٹی یا ایک ماں یا ایک بیوی یا ایک بہن بعض اوقات غیر محفوظ ہوتی ہے کہ ہم دنیا بھر سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم خود اس کو مارتے ہیں، ہم خود اس کو بعض اوقات جلانے کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایسڈ بھی چھڑکتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو جان سے بھی مارنے کی طرف جاتے ہیں، یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اس کے حقوق کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایک محفوظ گھر کے اندر جو عورت ہے وہ بھی بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتی. سیکنڈلی، خواتین کا جو رول ہے اکنامیکل انڈسٹری کے اندر یا اکنامیکل سٹریم کے اندر وہ کافی اہم ہے. یعنی اگر میں پاکستان کی بات کروں اور دنیا بھر کے اندر بھی یہی ریشو ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. سو اگر آپ 52% جو خواتین پاکستان کے اندر ہیں آپ انہیں گھر بٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر یہ کام نہیں کر سکتی، ان کا جو رول ہے وہ گھر کے اندر زیادہ ہے، اور جو مرد حضرات ہیں جو 48% ہیں وہ گھر سے باہر نکل کر کام کریں گے، تو اس سے کوئی معاشی تبدیلی آئے گی تو اس سے کوئی بہت بڑی معاشی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ہم کوئی برابر کی چیزوں پہ چل رہے ہوں گے. اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بہتر زندگیاں گزارنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر خواتین کو بھی جو اکنامک انڈسٹری ہے یا اکنامک سٹریم ہے اس کے اندر ہمیں داخل کرنا پڑے گا. ہمیں خواتین کو گھروں سے بھی نکال کر باہر کچھ نہ کچھ رول ایسے دینا پڑیں گے جو کہ وہ ملک کے دھارے کے اندر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے داخل ہو سکے. اسی طرح فیصلہ سازی ہے کہ فیصلہ سازی کے اندر بھی خواتین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں فیصلہ چاہے وہ گھر کی سطح پر ہے، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہے، چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہے. اور جب میں یہ چیزیں ساری سوچ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم PTI گورنمنٹ کی بات کریں تو ان کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے ان میں ہمیں صرف شیریں مظاہری صاحبہ نظر آتی ہیں، اونلی ون وومن. اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں شیری رحمان نظر آتی ہیں، اونلی ون پرومیننٹ وومن ان دیٹ لیگ. اور اگر ہم PML نون کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں مریم اورنگزیب نظر آتی ہیں جو کہ ایک خاتون ہیں. سو اگر ہماری پولیٹکس کے اندر جو ٹاپ ناچ لیڈرشپ ہے اس کے اندر اگر خواتین کا کردار جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 5% ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے نیچے کہاں تک بات جائے گی. اور یہ میں جن پارٹیز کی بات کر رہی ہوں یا میں جن مردوں خواتین کی بات کر رہی ہوں کیبنٹس کے اندر، یہ بہت ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کے ذہن ہم عام لوگوں کی نسبت زیادہ آزاد کنسیڈر کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں یا وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تضادات ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک عام گھر کے اندر ان تضادات کی نوعیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اپنی سوچوں کو درست کریں اور پھر دیکھیں کہ میرے کون سی ایسے بیہیویئرز ہیں جو کہ اس مسئلے کو مینیج کرنے میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. اپنے رویوں کو بھی درست کر لیں اور تب آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنا کوئی زیادہ بڑی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ آج جو خواتین تشدد کا شکار ہو رہی ہیں یا ہماری بچیاں جو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں انہیں کیسے بچایا جائے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے میڈیا جو ہے جس میں سوشل میڈیا بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، جس میں اویئرنیس کیمپینز بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں، جس میں الیکٹرانک میڈیا کافی اہم رول پلے کرتا ہے. اگر ہم تمام لوگ جو بھی اس چیز کا سہارا لے سکتے ہیں، اگر ہم اپنی آواز بلند رکھیں گے تو یقینی طور پر میسج جو ہے وہ بہت دور تک پہنچے گا. سو ہمیں بات چیت ضرور اس موضوع کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے. خواتین کو کنٹرول کرنا پیسے کے تھرو، باتوں کے تھرو، بری بری باتیں اس کے ساتھ کرنا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اچھا، فلم کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے اور عام طور پہ جو لوگ کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی سیکھ لے کے چلیں گے. ہر فلم کسی سیکھ کے لیے نہیں بنائی جاتی. فلموں کو بنانے کا، افسانوں کو لکھنے کا، ناولز کو لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی گائیڈنگ پرنسپل نہیں چھپا ہوا. کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو کسی گائیڈنگ پرنسپل کی طرف لے کر جائے، لیکن ہر بات اس کے اندر نہیں موجود. لیکن کچھ فلمیں خاص طور پہ ایسی بنتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سیکھ ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے بنائی جاتی ہیں.
جیسے خواتین پہ مجھے یاد آ رہا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ لجا ایک مووی بنی تھی انڈیا میں، جس میں کافی ساری مین جو لیڈ ایکٹریسز ہیں انہوں نے کام کیا تھا، اور انہوں نے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر بات چیت کی تھی جو کہ خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے تھی. یہ ایک ایسی مووی ہو سکتی ہے جس سے جو کہ آپ کو ایک پکچر دے سکتی ہے کہ خواتین پہ کس کس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے یا اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ سیکھ نہیں ہے کہ اچھا آپ یہ تمام رولز کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ پہ ایسا کوئی بار نہیں آئے گا. اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم جسمانی تشدد کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا اپیرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نفسیاتی تشدد کی بات کرتے ہیں جس میں نیگیٹو بات چیت کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے کرتا ہے یا پیرنٹ اپنے بچوں سے کرتا ہے، جس میں نیم کالنگ ہوتی ہے، جس میں بیڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ تم ایلیجیبل نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم کمزور ہو، ایسی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی ذہنی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو اکنومیکل ابیوز ہے کہ جس میں کوئی اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو ہسبینڈ پوچھے گا کیا کرنا ہے تم نے، ٹھیک، وہ کہے گی مجھے کپڑے بنانے ہیں، تو وہ اسے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے گا اور کہے گا کہ اسی میں ہی کپڑے بنا لو، ہر روز تمہیں کپڑے بنانے کی ضرورت آتی ہے. اور اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں کم سے کم اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں یا اپنی کچھ چاہتوں کو پورا کر سکوں، تو وہ کہے گا کہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے، کیا میں تمہیں نہیں دیتا، اب تو میرا ناک کٹواؤ گی کام کر کے، اب لوگ کیا کہیں گے میں بیوی کا کھاتا ہوں. ٹھیک، سو ہمیں یہ جو ہماری جھوٹی انائیں ہیں ہمیں ان پہ بھی کام کرنا پڑے گا. اور مردوں کے اندر ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا یا پاور میں رہنے کا، وہ بھی کافی نقصان دہ ہے مردوں کے لیے، جس کے تھرو وہ عورتوں کو کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو مردوں کے اندر ایک چیز کو ہمیں یا اپنے بیٹوں کے اندر ہمیں ایک چیز کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کریں. خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرنے سے مراد ہے کہ وہ خواتین کے اندر جو پازیٹیو اسٹرینتھ ہیں ان کو ماننے کی طرف جائیں کہ ہاں کوئی خاتون جو ہے وہ اچھا کام کر سکتی ہے، کوئی خاتون اکاؤنٹس کا کام اچھا کر سکتی ہے، کوئی خاتون جہاز چلا سکتی ہے. اگر کسی بھی پلین کے اندر پیسنجرز کو یہ پتا چل جائے کہ اس پلین کی دونوں خواتین پائلٹ ہیں تو کیا خیال ہے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ٹھیک، وہ ڈر جائیں گے. اور وہ ڈریں گے کیوں؟ چلانا، کیونکہ ان کا خیال ہے، ایک انہوں نے سوچ یہ سیکھی اپنے بچپن سے کہ خواتین اچھی ڈرائیور نہیں بن سکتی، وہ کمزور ہوتی ہیں. ٹھیک، سو جیسے پتا چلے گا کہ یہ جہاز کے اندر دونوں پائلٹ خواتین ہیں، پائلٹ بھی اور کو پائلٹ بھی خواتین ہیں، تو وہ کہیں گے بس دعا ہی ہے کہ پہنچ جائیں آرام سے. سو یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی ہمیں اس کا احساس کرنا پڑے گا. اچھا، خواتین جو ہے وہ ان کے اندر جو پیرائٹل ہمارا لوب ہے برین کا وہ مردوں کا زیادہ بڑا ہوتا ہے، خواتین کا پیرائٹل لوب چھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین بعض اوقات سپیس جہاں پہ ہوتی ہے ان کے لیے اس سپیس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے، جبکہ مرد جو ہیں وہ سپیس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ بمپر ٹو بمپر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جبکہ خواتین ہمیشہ تھوڑا مارجن رکھ کے چلتی ہیں. یہ اپنی اس جو ویکنیس ہے برین کی اس کی وجہ سے. بٹ خواتین کے اندر جو ایک سٹرینتھ جس سے وہ اس تمام چیز کو کور کرتی ہیں وہ ان کا کلیبوریشن ہے کہ وہ رستہ پوچھنے کی طرف جاتی ہے، وہ اندازے نہیں لگاتی، وہ ہمیشہ رستہ پوچھنے کی طرف جائے گی، وہ ڈائریکشنز کو دیکھے گی کہ کتنا رہ گیا رستہ، کتنی سپیس ہے جس کے تھرو وہ کر سکتی ہیں. سو مرد و خواتین سیم کام جو ہیں وہ اپنی بازو کا ڈیفرنٹ سٹرینتھ کو یوز کر کے کر رہے ہوتے ہیں. خواتین کی اگر میں بات کروں تو ان کے اندر جو تھنکنگ برین ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن رکھ سکتی ہیں، زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہیں. خواتین کی ججمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر انٹویشن کافی اچھا ہوتا ہے. انہیں کوئی بات بتانی نہیں پڑتی، وہ اگر کسی کمرے میں انٹر کریں گی تو وہ آدھی کہانی دیکھ کر ہی پہچان جائیں گی. جبکہ مرد اس مقابلے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی بات کو زیادہ الیبوریٹ کر کے بتانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو. سو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. خواتین کی اسٹرینتھ اپنی ہے، مردوں کی اسٹرینتھ اپنی ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ زیادہ کوارڈینیشن میں بہتر چل سکتے ہیں، زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کی سطح پر کرنے ہیں یا ملک کی سطح پر کرنے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے اندر کرنے ہیں. تو اس کو گریجولی ہی بدلا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر کام ضرور کرتے رہنا چاہیے. ہم نے ایک ایکٹیویٹی پلان کی ہے جس میں ہم نے ٹیچرز اور پیرنٹس کی ٹریننگ کرنی تھی. ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ان کے فادرز بھی آئیں بچوں کے اور مدرز بھی آئیں. اسکول جو تھا وہ ایک گاؤں کے اندر تھا اور وہاں پہ ہم ٹریننگ چاہ رہے تھے چائلڈ ابیوز اویئرنیس اینڈ پریونشن کے اوپر. تو
स्कूल की इंतज़ामिया से हमने कहा कि कोशिश करें कि बच्चों के घर वालों को एक नोटिस लिख दिया जाए कि इस दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो इसमें शिरकत ज़रूर करें। लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से हमें एक हफ़्ते के बाद ये बताया गया कि उनके लिए ये करना नामुमकिन है, क्योंकि जो आदमी हैं वो वर्कर हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी बीवियां जो हैं वो ऑलरेडी डोमेस्टिकेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये मौजू कहा कि इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये बात उस इलाके के अंदर मशहूर हो जाएगी कि शायद स्कूल में किसी इस किस्म के मसले का सामना करना पड़ा है, या फिर वो ये सोचेंगे कि उनकी औरतें अगर स्कूल में आ रही हैं तो उन्हें गलत एक चीज़ सिखाई जा रही है, जो कि शायद उनके घरों के अंदर मसले का उनको सामना इसलिए करना पड़े। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग हमें करने नहीं दी और फिर उन्होंने कहा कि आप टीचर्स की ये ट्रेनिंग कर लें ताकि टीचर स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली डिलीवर कर लें, लेकिन पेरेंट्स के लिए हम आपको टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप जो मसला बता रहे हैं ना, ये टैबू टॉपिक्स हैं। हमारे यहाँ अभी बहुत सारे टॉपिक्स टैबू कंसिडर किए जाते हैं जिस पे ओपनली हम बात नहीं करना चाहते अपने कुछ खौफ की वजह से। मैं एक बड़ी सादा सी बात इसके जवाब में करना चाहूँगी कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ने एक किताब उतारी जो कि हमें एक मैनुअल देती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, जिसको हम कुरान पाक कहते हैं। हम कुरान पाक को अरबी में पढ़ लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो लैंग्वेज है प्राइमरी वो अरबी नहीं है, तो हमें उसकी समझ नहीं आती और हम उसको सवाब के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स को हम टैबू कंसिडर करते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत ओपनली कुरान पाक के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की है। और ये कुरान पाक हम तकरीबन बहुत छोटी एज से पढ़ना शुरू करते हैं और आमतौर पे एक 7-8 साल का बच्चा कुरान पाक को पढ़ चुकता है। मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ कि जिन ममालिक की ज़ुबान जो है वो अरबी है, प्राइमरी लैंग्वेज अरबी है, और वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरब है, लाइक ईरान है, और जब वो कुरान पाक को पढ़ते हैं तो उनके बच्चे इन तमाम बातों से बड़ी जल्दी एज में आगाह हो जाते हैं और पेरेंट्स को भी इन तमाम बातों का पता है। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों को हमारा रिलीजन समझता है कि बातचीत होनी चाहिए, हमें उस पर बातचीत करने में कोई मुमानत नहीं बरतनी चाहिए। ये कल्चरल प्रेशर्स हैं जो कि कहते हैं कि बात मत करें इन टॉपिक्स पे, सेक्स के मौजू पे बच्चों से बात ना करें, बच्चों के अंदर जो पबर्टी में चेंजेस आते हैं उस मौजू पे बातचीत ना करें। और मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बातचीत नहीं करते, बल्कि बच्चे उन चेंजेस को किसी एक शौक की तरह एक्सप्लोर करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मैं कोई अजीब हूँ या ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो रिएक्टिवली इन तमाम चीज़ों पे फिर सुनते हैं कि नहीं ये तो जी नॉर्मल चीज़ है, ये तो ये होती है। लेकिन जो ट्रॉमा और शौक उन्हें लगता है उस चीज़ के होने का, वो उन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों पे छोटी एज में बातचीत की जाए बच्चों के साथ, और ख़ास तौर पे जो ट्वीन्स हैं, 8-9 साल के बच्चे हैं, उनसे बात की जाए, तो वो आने वाले इन चेंजेस को लुक फॉरवर्ड करेंगे, और जब वो चेंज आएगा तो वो समझेंगे कि ये चेंज उनके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं लेकर आ रहा, बल्कि वो एक एज से दूसरे एज के अंदर ट्रांजिशनल फेज़ है जिसके अंदर वो जा रहा है, और अब वो ज़्यादा मजबूत है, अब वो कम्प्लीटली डेवलप हुआ है, जो कि उस जिस्मानी तौर पे वो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर। सो आई थिंक हमें बच्चों से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, टीचर्स जो बात करते हैं बच्चों से उसका असर ज़रूर है, लेकिन वो असर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि कोई पेरेंट अपने से बात करता है बच्चे से, क्योंकि टीचर्स के बारे में सब बच्चों का ये ख्याल नहीं होता कि वो उनका ख्याल रखते हैं या वो उनसे प्यार करते हैं या जो भी वो बात कह रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। ऐसा मैं मैयर लेने को कहूँगी जितने भी हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, सिर्फ अगर आप एक चीज कर दें कि अपने बच्चों पर हाथ उठाना छोड़ दें, और अगर कोई हाथ उठाता नजर आए तो उसको बताएं कि ये ठीक चीज नहीं है, और अगर आप सिर्फ एक इस पैमाने पे अमल करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसले आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम सारे लोग ये करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि अगले 5 साल के बाद कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों पे हाथ उठाएंगे, और अगले 20 सालों में मेरे ख्याल में कोई पेरेंट होगा, और अगले 30 सालों में ये मसला हम रेडिकेट कर सकते हैं अगर हम सिर्फ हाथ उठाना अपने बच्चे पर छोड़ दें, रिगार्डलेस वो बेटा है या वो बेटी है।